شامی عورتوں کی بے حرمتی ایک بڑا جنگی ہتھیار۔ 8 مارچ کو پوری دنیا میں عورتوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ یہی وہ تاریخ ہے جو ملک شام میں بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس دن یہاں عام تعطیل ہوتی ہے۔ 8 مارچ 1963 کو ہونے والی ایک کامیاب بغاوت کے نتیجے میں شام میں جو انقلاب آیا، اس کے نتیجے میں جہاں سب کچھ تبدیل ہو گیا، وہیں شامی فضائیہ کے سربراہ کی کمان جس شخص نے سنبھالی وہ آج خون میں ڈوبی مملکت شام کے سربراہ بشار الاسد کا باپ حافظ الاسد تھا، جو کچھ عرصے بعد شام کا صدر بن گیا۔ اس کے بعد اقتدار اس کے بیٹے بشار الاسد کو منتقل ہو گیا، جس نے شام کو اتحادی قوتوں کے ساتھ مل کر ایک دہکتی ہوئی جہنم بنا دیا۔ یوں تو شام میں کسی کو امان میسر نہیں، لیکن شامی عورتیں خصوصی مظالم کا شکار ہیں، جن میں سب سے بھیانک ان کے ساتھ ریپ کے بڑھتے ہوئے واقعات ہیں۔ یہ وہ بحران ہے جو کسی کو دکھائی ہی نہیں دے رہا، وہ نقصان ہے جس کی تلافی ہو ہی نہیں سکتی، وہ درد ہے جس کا مداوع ممکن ہی نہیں ہے۔ اہم سوال یہ ہے کہ کیا شام ہی وہ واحد جنگی خطہ ہے جہاں عورتوں اور لڑکیوں کی آبرو ریزی کو ایک اہم جنگی آلے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے؟ یقیناً نہیں۔ جنگوں کی قدیم تا جدید تاریخ کا ہر صفحہ اشک آلود ہے۔ قدیم روم اور یونان میں ریپ جنگ کا ایک اہم قانون تھا۔ منگول جہاں جہاں فتح کے جنگیں گاڑتے، وہاں طاقت کے اظہار کے لیے عورتوں کا ریپ کرتے۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں اس جرم کا دھڑلے سے ارتکاب کیا گیا، جو یورپی اور مغربی طاقتوں کے منہ پر ایک ایسی کالک ہے جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ 1857 اور 1947 میں ہندوستان کی سرزمین پر عورتوں کی آبرو ریزی کے دلخراش واقعات تاریخ کے سینے میں محفوظ ہیں۔ تائیوان اور کوریا کی جنگوں میں عورتیں ریپ کا نشانہ بنائی گئیں۔ جدید تاریخ میں روانڈا، بوسنیا، لیبریا، صومالیہ، یوگنڈا، بنگلہ دیش، افغانستان، کشمیر، میانمار، غرض وہ کون سا جنگی علاقہ نہیں جہاں ریپ کے منظم طریقوں کو اہم جنگی اصول سمجھ کر بار بار دہرایا نہ جاتا ہو۔ شام کی سرزمین پر بشار الاسد کے گناہوں کی فہرست بہت لمبی ہے، لیکن اس کے بنائے گئے عقوبت خانے ایک ناقابل معافی گناہ ہیں، جہاں صرف مملکت کے قرار دیے گئے باغیوں کو وحشت ناک سزاؤں سے نہیں گزارا جا رہا، بلکہ ان کی بہنوں، بیویوں اور بیٹیوں کے لیے بھی زندگی کو بھیانک ترین بنایا جا رہا ہے۔ جیلوں میں عورتوں کے ساتھ اجتماعی زیادتی ان کی ایک عام سزا ہے، ساتھ ہی ان کو بے لباس کر کے لٹکایا جاتا ہے، بری طرح زد و کوب کرنے کے ساتھ ساتھ کرنٹ لگایا جاتا ہے۔ سزا کے طور پر لڑکیوں کو تنہا ایسی کوٹھڑیوں میں بند کیا جاتا ہے جہاں پہلے سے کوئی لاش پڑی ہو۔ مسلسل دی جانے والی سزاؤں سے ان عقوبت خانوں میں عورتیں ہیپاٹائٹس، خون کی کمی اور ریپ کی وجہ سے پیشاب کے انفیکشن کا شکار ہو رہی ہیں، لیکن ان کا کوئی مسیحا نہیں ہے۔ ان عورتوں کا قصور کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ CNN کی ایک رپورٹر نے جب شام کا دورہ کیا تو وہاں کے ٹیکسی ڈرائیور نے اسے بتایا کہ جب شامی خاندان یہاں سے نقل مکانی کرتے ہیں تو بارڈر پر پولیس اہلکار ان کو روک کر تقاضا کرتے ہیں کہ اپنی جوان لڑکیوں کو یہیں چھوڑ کر جاؤ، ورنہ پورے خاندان کو گولیوں سے بھون دیا جائے گا۔ کیا ایسے خاندانوں کے علم کا اندازہ کیا جا سکتا ہے جن کے پاس جینے کا کوئی دروازہ نہ کھلا ہو؟ CNN کی رپورٹر لکھتی ہے کہ ڈرائیور نے بتایا کہ وہ کتنے ہی ایسے خاندانوں کو دیکھ چکا ہے جن کے پاس اپنی روتی بلکتی جوان بچیوں کو شامی اہلکاروں کے حوالے کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ UNHCR کے مطابق صنفی بنیادوں پر ہونے والے جرائم کی شرح شام میں تیزی سے بلند ہو رہی ہے۔ دانستہ بچوں اور عورتوں کا جنسی استحصال کیا جا رہا ہے، جو براہ راست انسانی حرمت پر حملے کے مترادف ہے۔ ریپ کے جرم میں صرف شامی حکومت ہی ملوث نہیں، بلکہ یہاں سے جو لوگ بچ بچا کر نقل مکانی کر جاتے ہیں، ان کی زندگیاں بھی مہاجرین کی روپ میں پریشان ہیں۔ امداد کے نام پر شامی عورتوں کے ساتھ جنسی درندگی اس وقت کا سب سے بڑا موضوع ہے، اور یہ جرم بین الاقوامی امدادی تنظیموں کے کارکن کر رہے ہیں، جس کی ذمہ داری شام میں لڑنے والی قوتوں، بالخصوص بشار کے اتحادی روس، ایران اور امریکہ پر عائد ہوتی ہے۔
شام کی جنگ کے دوران ہونے والی انسانی حقوق کی ان سنگین خلاف ورزیوں پر نام نہاد انسانی حقوق کے علم بردار بھی خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ بدقسمتی سے امت مسلمہ بھی اپنی مظلوم بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں پر ڈھائی جانے والی اس قیامت خیز درندگی پر تاحال کچھ نہیں کر سکی۔ محمد بن قاسم کے نام لیوا مسلمانوں کی غیرت آخر کب جاگے گی؟ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔